السلام علیکم نہیں الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بہت ہی قابل احترام ہمارے دوست تو نہیں، دوست سے زیادہ بھائی، جناب چیئرمین آفاق احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت بھی عطا فرمائے، اور دیگر SUGF جس کو میں نے یہاں تفصیل سے پڑھا کہ سندھ اربن گریجویٹ اور کیا ہے ایف سے فورم، جی ہاں۔ بہرحال ہمارے آفاق بھائی جنہوں نے مجھے یاد فرمایا، اور ان کا اشارہ بھی میرے لیے حکم کے درجے میں ہوتا ہے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر یاد فرمایا، اور سندھ اربن والے جو حضرات ہیں انہوں نے بھی میری عزت افزائی فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کراچی اور بہرحال یوں تو پورے ملک کے مسائل، لیکن کراچی کو مسائل کی جس جہنم میں جھونکا گیا اور بڑے ہی اپنے گویا فنکاری انداز میں، فنکارانہ انداز میں اس کو جھونکا گیا، میں ان مسائل پر اتنی بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، لیکن بہرحال میرے والد محترم حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں بہرحال ان کا بہت بڑا حصہ تھا، اور وہ کراچی کی شناخت بھی تھے۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، بڑا ٹکسالی ہے اور بڑا تاریخی ہے۔ فرمایا کہ حال کے جو حالات ہیں یہ اصل میں ماضی کے واقعات کا یہ اثر ہے۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا آج اس کے حالات نظر آ رہے ہیں، لہذا ماضی سے صرف نظر کر کے حال کے حالات میں غور کرنا سوائے اس کے کہ یہ بے سود بھی ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں غیر مربوط انداز میں اپنی اصلاح کے لیے آفاق بھائی کے سامنے اس موضوع پر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کراچی ہمارا، پاکستان ہمارا، اور ہم نے جتنی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا ہے کہ جو میرے نزدیک تو ہے، اگر آپ کے نزدیک نہ ہو تو بہرحال میرا حق تو ہے کہ میں اپنی بات پیش کروں، آپ اس کا کوئی جواب دے سکے تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ دیکھیے، سن 77 میں وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اور گویا انہوں نے یہاں پر جو بھی کچھ تھی صورتحال آپ کو پتہ ہے، ان کی ایک اکیلی پارٹی تھی، حکومتی پارٹی تھی، اور 9 جماعتیں ان کے مقابلے پر تھیں، سب ملی جلی۔ تو اس وقت میں ماضی کے تجربات سے شاید انہوں نے کچھ سیکھا ہو، بھٹو صاحب نے، مرحوم نے، تو انہوں نے جب کراچی میں آ کے ٹکٹ تقسیم کیے
MNAs کے، تو مجھے یاد ہے ایک فہرست ہے پوری، آپ اگر سب کے نام سن لیں اور آپ کو یاد آ جائے گا کہ وہ ایک ایک اردو اسپیکنگ مہاجر، میں یہ مہاجر کی یہاں پر بحث کرنے نہیں آیا، یعنی وہ سب کراچی کے لوگ تھے، کسی کو ان سے اختلاف ہو تو ہو، لیکن بھٹو صاحب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بھئی کراچی والوں کے بھی آنسو پہنچنے چاہیے، انہیں ماضی سے تلخ تجربہ حاصل ہوا ہوگا۔ حکیم سعید صاحب کو بھلا کیا مناسبت تھی بھٹو صاحب سے، لیکن پھر انہیں ٹکٹ دیا، اور صاحب ڈاکٹر فرید بقائی کو دیا، ڈاکٹر امیر احمد خان کو دیا، عبدالسمیع صاحب کو دیا، قاری ظاہر قاسمی کو MNA کا ٹکٹ دیا، اور بھی عبدالخالق اللہ والا۔ اور وہ وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت سینیٹر تو وہ تھے ہی، وہ شاید وزیر خزانہ بھی تھے، کمال اصفر صاحب، مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں ہیں، تو وہ تشریف لائے ہمارے ہاں گھر پہ، تو ہمارے والد صاحب باہر ہی ملنے کے لیے آ گئے، کیونکہ ان کے پاس جماعت اسلامی والے بیٹھے ہوئے تھے ہمارے والد صاحب کے پاس۔ اب یہ پیپلز پارٹی کے، وہ جماعت اسلامی کے، یہ تو بس وہی ہے کہ مٹی کے تیل اور آگ کا سنگم تھا۔ تو ہمارے والد باہر آ گئے، تو کمال اصفر صاحب نے ہمارے والد سے یہ کہا کہ بھٹو صاحب نے بھیجا ہے کہ مولانا احتشام الحق تھانوی کو MNA کے لیے راضی کر کے آؤ، ہم چاہتے ہیں کہ وہ MNA بنے، اپنا نام دے دیں، بس باقی کام ہم کریں گے۔ تو میرے والد نے تو معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا یہ مذاق نہیں ہے اور ہم اس پہ نہیں آتے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سینیریو تھا کہ اس وقت میں انہوں نے، اس لیے کہ ایوب خان کے زمانے سے یہ باقاعدہ وفاق کے آئینے میں یہ دکھایا گیا ہے ہمیشہ کہ سب سے بڑی اپوزیشن اور سب سے بڑی حکومتوں کے مخالف اگر ہیں تو وہ کراچی والے ہیں۔ ایوب خان کو بھی یہی ذہن بنا، بہرحال سبھی کچھ آپ کو معلوم ہے۔ بھٹو صاحب کا دور آیا، اس میں بھی یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس میں زیادتیاں نہیں ہوئی ہوں، لیکن اب جو وہ سن 77 کے الیکشن میں صحیح جیتے یا غلط جیتے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ کراچی کے یہ فادرز آف کراچی جنہیں کہا جا سکتا تھا، ان کو ٹکٹ دیے صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایوان میں آئیں گے، کراچی والوں کے مسائل ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ وضاحت میں کر رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ، اس زمانے میں جب الیکشن کمپین چل رہی تھی، اورنگی ٹاؤن سے 15-20 افراد تشریف لائے کہ جی مولانا سے ملنا ہے، میں نے انہیں بٹھا دیا۔ وہ 15-20 افراد کس زبان کے تھے میں اس پر کلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ ماں کون ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا ہم نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ قومی اتحاد کے ہیں، ہمارے تو مسائل اتنے ہیں اورنگی ٹاؤن میں، آپ ہمارے یہ مسئلہ حل کرا دیں تو ہم 200-250 ووٹ ہیں پکے، یہ ہم پیپلز پارٹی کو دیں گے۔ تو ہمارے والد جو تھے پیپلز پارٹی کے کوئی وہ نہیں تھے کمپین چلانے والے، جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے مسائل اگر پیپلز پارٹی حل کر دے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کو ووٹ دیں گے، ورنہ یہ کہ پھر۔ تو میرے والد محترم نے اسی وقت جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، انہیں فون کیا اور یہ بتایا کہ یہ افراد آئے ہوئے ہیں
انہوں نے کہا کہ میرے پاس فوراً بھیج دیں. وہ چیف منسٹر ہاؤس چلے گئے. میں آفاق بھائی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ سبق دہرانا چاہتا ہوں کہ کیا سازش ہوئی. گندم نما جو فروشوں نے کیا کیا کراچی میں کہ وہ الیکشن ہوئے اور دھاندلی کا الزام لگا، حکومت ختم ہو گئی. اورنگی ٹاؤن والے وہیں رہ گئے، ان کے سیوریج کے مسئلے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، ٹیلی فون، بجلی، یہ سب. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماضی میں یہ حالات گزرے ہیں. اگر کراچی کے حضرات کو صحیح رہنمائی مل جاتی تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کے حضرات ایم این ایز بنتے اور ایوانوں میں آتے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پنجاب کے مسائل حل نہ کرتے، وہ سرحد اور بلوچستان کے نہ کرتے، یقیناً آواز اٹھاتے کراچی کی. میں کسی کے بارے میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی کس کا کیا درجہ تھا، کون کس حیثیت کا تھا، لیکن یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ اب کراچی والوں کی شکایات دور کی جائیں. یہ سب کچھ میں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے اور بہنوں سے عرض کروں گا، بہرحال کراچی میں ہمیں رہنا ہے، یہیں ہماری بود و باش ہے، یہیں مرنا ہے اور یہیں جینا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی والوں کے مسائل کو ہمیشہ اگنور کیا گیا اور ان کے مسائل کو حل نہیں کیا. کراچی یہ ظاہر ہے کہ ایک اس کی بڑی حیثیت ہے، اور یہ تو آپ سب سنتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو پال رہا ہے، اور یہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت بھی ہے. لیکن کراچی والوں کے مسئلے آج تک وہیں کے وہیں ہیں. سنجیدگی سے ان کو حل کرنے کا کبھی کوئی مظاہرہ نہیں دیکھا گیا. میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر ان باتوں پر غور کر لیا جائے، ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے جو بھی حضرات ہیں، آفاق بھائی تو سب سے آگے میں سمجھتا ہوں، ان حضرات کو مضبوط کریں، ان کے ساتھ چلیں. تب تو یہ ہے کہ امید ہے کہ آگے چل کے کوئی مسائل ہمارے حل ہو جائیں. ورنہ بہرحال کراچی کو ایک منظم انداز سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کو یہ سارے حالات اس پر آئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، ایک مثال ہے، ذرا بھونڈی سی ہوگی، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کا ہنسنا بیکار نہیں ہوگا. کبھی کبھی آپ سنتے ہیں کہ سرجری کرنے والے جو ہیں وہ معلوم ہوا صاحب وہ پیٹ کی سرجری یا جو بھی کچھ کر رہے تھے، وہ کہیں ٹینچی اندر رہ گئی، کہیں اور کوئی چیز اندر رہ گئی. ہو جاتی ہیں غلطیاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس پر صبر کیا جائے گا کہ بھئی کینچی رہ گئی یا کچھ بھی رہ گیا، چلو کچھ نہیں؟ نہیں، یہ ہلاکت کا باعث ہے. جب تک کراچی والوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سرجری میں اگر یہ کینچی اور یا کوئی بھی ایسی دھاردار چیز رہ گئی پیٹ کے اندر تو کبھی بھی سکون حاصل نہیں ہوگا. کراچی والوں کی یہ کینچی اور یہ جو بھی چیز رہ گئی ہے سرجری میں، اس کو نکالنا پڑے گا. نہیں نکالیں گے تو بہرحال درد ہوگا، اور جب درد ہوگا تو پورا پاکستان ہی درد کا شکار ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے مسائل جو ہیں بڑی بنیادی حیثیت کے ہیں. تو میں انہی باتوں پر اکتفا کروں گا، اور ہمیں متحد ہو کے چلنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صاحب دین تو سب کا محفوظ ہے، معاف کیجیے گا، لیکن اگر مسئلے کو کوئی مسلم غیر مسلم حل کرے تو غیر مسلم بھی ہمارے سر کا تاج ہے.
اگر مسئلے کو کوئی کسی زبان کا بولنے والا اگر ہمارے مسائل کو، کراچی والوں کے مسائل کو حل کرتا ہے تو ہمیں اس سے غرض ہے کہ ہمارے معاملات اور مسائل کون ٹھیک کر رہا ہے۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ میری جماعت کا آدمی ہے یا دوسری جماعت کا آدمی ہے۔ ہمارے کام ہونے چاہیے، اور بہت وقت گزر گیا، ہماری نسلیں چلی گئیں اسی انتظار میں کہ کب کراچی والوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ لہذا اب ضرورت ہے کہ اب ایک اویئرنیس ہے، سب میں ہے، مردوں میں، عورتوں میں، بچیوں میں، تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک اتحاد کی شکل بنائیں، اپنے مسائل حل کروائیں۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ مسئلہ کا حل کرنے والا کس جماعت سے ہے، کس پارٹی سے اور کس زبان کا بولنے والا ہے۔ مسئلے حل ہو جائیں تو ہمیں کسی کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وہ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ بہرحال میں آفاق بھائی جب مجھے یاد فرمائیں جہاں بھی، میں ہمیشہ ان کی طرف منتظر رہوں گا، اور یہ کہ میں تو انہیں کیا کوئی گائیڈ لائن دوں گا، وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کراچی والوں کے مسئلے حل کریں گے، اور کراچی کسی خاص زبان کا نہیں، پورا ہب ہے، اور یہ سب یہاں پر رہنے والے، یہ سارے کے سارے کراچی والے ہیں۔ زبان کی بنیاد پر نہ دیکھیں، اگر مسئلہ کسی پختون کا ہے وہ بھی انسان ہے، کسی سرائکی کا ہے، کسی گویا پنجابی کا ہے، کسی کا بھی ہے، جو کراچی میں رہ رہے ہیں، رہتے آئے ہیں، ان کے مسائل کراچی کی بنیاد پہ حل ہونے چاہیے، زبانوں کی بنیاد پر ان معاملات کو جو ہے لپیٹنا نہیں چاہیے۔ بہرحال میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور میں جیسا جیسا یہ جو ہے ایس یو جی والے، یہ جو حضرات ہیں، کبھی مجھے اس سلسلے میں مجھ سے کوئی مدد چاہیں، مجھ سے کوئی ہدایت، میں اپنے والد محترم کا صرف محراب و منبر کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ کراچی کے جتنے مسائل میرے والد نے حل کیے، آج بھی میں اس میدان سیاست میں کوئی کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مسائل کو حل کروں گا انشاءاللہ۔ جس پلیٹ فارم پر ہوں گا میں کراچی والوں کے اور ان سب کے مسائل کو حل کرنے میں آگے رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب